صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد خاتم الانبیاء تم پہ لاکھوں سلام خاتم الانبیاء تم پہ لاکھوں سلام اے میرے شہنشاہ تم پہ لاکھوں سلام. اس طرح دیکھیں نا مدرسے میں گئے اگر آپ کو استاد جی سکھا دیتے ہیں کہ بیٹا اگر کسی حرف کے اوپر زبر آ گیا تو اس کی آواز یہ ہے, زیر آ گیا تو آواز یہ ہے, پیش آ گیا تو آواز یہ ہے, یہ کلیہ ہے. تو اللہ کے ولی نا کلیہ عطا کر دیتے ہیں کہ بھئی لوگوں یہ کلیہ یاد رکھنا, اور ہر عالم کی بات جتنا مرضی بڑا عالم ہو اسے پریشان نہ ہوا کریں کہ یار تو فلاں مولوی صاحب نے بات کی ہے, اس کے اتنے شاگرد ہیں, اس کے اتنے مدرسے ہیں, یا اس کو اتنی عوام مانتی ہے. یہ بات نہیں ہوتی. حق تو حق ہوتا ہے یار, یہ کثرت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. حق بعض اوقات زمانے میں کثرت کے لحاظ سے کثیر بھی ہوا ہے اور کبھی قلیل بھی ہوا ہے, افراد کے لحاظ سے تھوڑا بھی ہوا ہے. واقعہ کربلا سب کے سامنے ہے, کہیں 70-72 لوگ, کہیں 1000 لوگ. تو کیا 1000 والے حق تھے یا تھوڑے سے حق پہ تھے؟ تھوڑے سے حق پہ تھے. تو حق حق ہی ہوتا ہے, وہ چاہے 2 بندے ہوں 1 بندہ ہو. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ یار فلاں نے بات کہی ہے اور جی اس کی اتنی فین فالوئنگ ہے, وہ مولوی صاحب بہت ایسے ہیں. کوئی بات نہیں, کلیہ یاد رکھنا ہے. کلیہ ہمارے مرشد عطا فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا جو بات آپ کو اللہ اور رسول کے قریب لے جائے, جو بات آپ کی محبت میں, آپ کے ادب میں, آپ کی قربت میں اللہ رسول سے اضافہ کر دے وہ بات ٹھیک ہے, اور جو آپ کے اندر بے ادبی پیدا کر دے, دوری پیدا کر دے, وہ غلط ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہمارے آقا مولا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور ہمارے آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا حبیب آجا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. معراج کا واقعہ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کیا کچھ حضور کو دکھایا اللہ نے. بزرگ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام 27 سال یہاں کے لحاظ سے اس عالم کائنات کی حدود سے باہر رہے. جب اللہ کی بارگاہ میں گئے نا اس مکان سے نکل کر, تو 27 سال بعد حضور واپس تشریف لائے. بزرگوں نے یہاں تک بھی لکھا, بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا کہ ولایت پچھلی امتوں میں بھی تقسیم ہوئی, پچھلی امتوں میں بھی, تو وہ بھی علی شیر خدا کے وسیلے سے ہوئی. جب مولا علی کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی قاسم ولایت جو تھے مولا علی. یہ ہماری آپ کی باتیں نہیں ہیں, اعلیٰ حضرت یہ باتیں لکھ گئے, بڑے بڑے بزرگ مجدد الفیضانی یہ باتیں لکھ گئے. اور یاد رکھیں کہ پھر ولایت کے آگے ایسی ولایت جس میں نبوت کا فیض شامل ہو. نبی تو کوئی نہیں,
باب فتح نبوت پہ لاکھوں درود، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام. نبوت تو ہو گئی مکمل، لیکن نبوت کا فیض بھی تو ہے نا. جیسے فرمایا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، فیض نبوت میں سے حصہ. جب ولایت کے عام درجات اور خاص درجات اور اعلیٰ درجات تقسیم ہوئے تو مولا علی شیر خدا کے ذریعے سے ہوئے، اور آج بھی انہی کے ذریعے ہوتے ہیں اور قیامت تک انہی کے ذریعے سے ہوں گے. لیکن ان ولایتوں میں یہ اگلا نکتہ ہے، ان ولایتوں میں جب فیض نبوت آج بھی شامل کیا جاتا ہے کہ جو فقر کی حقیقتوں کو جو ولی چھوتا ہے اور ولی سے پھر ولی فقیر بنتا ہے اور جس کو فیض نبوت سے حصہ عطا کیا جاتا ہے، ان کو پھر عثمان غنی، فاروق اعظم اور صدیق اکبر کا وسیلہ ساتھ شامل کیا جاتا ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد خاتم الانبیاء تم پہ لاکھوں سلام، خاتم الانبیاء تم پہ لاکھوں سلام، اے میرے شہنشاہ تم پہ لاکھوں سلام، اے میرے مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نور اللہ صلی علی یا مصطفیٰ صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. جوش میں آ گئی رحمت کبریا، ہم غریبوں کے حاجت روا گئے، غم کے ماروں کے غم دور ہونے لگے، جشن ہے چار سو مصطفیٰ گئے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. آفتاب رسالت درخشاں ہوا، دور دنیا سے سارا اندھیرا ہوا، ان کے آنے سے دل جگمگانے لگے، لے کے انوار نور الہدا گئے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
صلی علی شفیعنا صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد خاتم الانبیاء تم پہ لاکھوں سلام خاتم الانبیاء تم پہ لاکھوں سلام اے میرے شہنشاہ تم پہ لاکھوں سلام اے میرے مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نور اللہ صلی علی یا مصطفیٰ صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد تو حضرت صاحب کے ساتھ میری وہاں حاضری ہوئی. یقین کریں جو مجھے روحانی سکون ملا، میں نے دیکھا اس مرد کلندر کو چٹائی پہ بیٹھا ہے، چٹائی پہ بیٹھا ہے. یقین کریں ہر آنے والا، میں نے پوری دنیا کو، آپ نے تو اپنے غیر بھی وہاں جھکے ہوئے ہیں. لنگر چل رہا ہے، کوئی اس میں تضاد نہیں ہے. جو آئے یہ لنگر حسینی ہے، لنگر محمدی ہے کھا رہا ہے. ہاں جی مجھے سکون ملا. میں نے کہا کیا بات ہے، میں جاتا ہوں کہیں کہ ایسے سلسلے میں نے دیکھے ہیں کسی اور کو نہیں برداشت کر سکتے، اپنے سلسلے والوں کو پروٹوکول دیتے ہیں. لیکن یقین کریں میں قبلہ حضور غازی ملت عالم اسلام کے سفیر جنہوں نے صحیح معنی علم اٹھایا، میں نے اس مرد درویش کو دیکھا، ہر ایک کی پہچان کر رہا ہے، آنے والے کی پہچان کر رہا ہے، غیروں کو بھی دیکھ رہا ہے. مجھے بڑا سکون ملا. میں نے جو دیکھا ہے اگر میں بیان کرنے چلوں نا، یقین کریں یہ رات ختم ہو سکتی ہے، دن ختم ہو سکتا ہے، لیکن حضرت صاحب کا ایک بھی وصف نہیں بیان ہو سکتا. پھر انہوں نے اپنے شہزادوں کو، یقین کرو یار کیسا پیر ہے، کہ کوئی مرشد ایسا ہے اپنے شہزادوں کو نیچے بٹھایا ہوا ہے. یہ میں والی جو ختم کر رہا ہے حضرت صاحب، یقین کریں نیچے بٹھایا ہوا ہے شہزادوں کو. میں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی پیر نیچے بٹھا، محفل حضور ہو رہی ہے، آپ بیٹھے ہیں اور حضور کا سناخہ بنا ہوا ہے یار، جن کے کروڑوں مرید ہیں، دنیا ان کے قدموں میں پڑی ہو، اور اپنے شہزادوں کو در رسول کا خادم بنایا ہوا ہے یار. یقین کرو یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. ہاں جی جس خان وادہ کا چشم و چراغ جاتا ہے نا، پورے خان وادہ کا فیض اس کے پیچھے پیچھے ایسا ہے نا حضور. ہاں جی تو یہ ماشاءاللہ ہم یہ صاحبزادگان آئے بیٹھے ہیں، یہ سمجھو ہماری عید ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی
میں نہیں جا سکا، لیکن دل کے اندر تڑپ ہے کہ میں جاتا اس مرد کلندر کے قدموں کو چومتا، ان کو بوسہ دیتا، ان کی زیارت کرتا، میرے لیے بخشش ہو جاتی۔ کسی کا ویلکم کرنا ہو تو خوشیاں مناتے ہو، پھول نچھاور کرتے ہو، گھر سجاتے ہو۔ آج میرا بھائی آ رہا ہے، آج میرا باپ آ رہا ہے، آج میرے بچے آ رہے ہیں، آج میرے رشتہ دار آ رہے ہیں، خوشی مناتے ہو۔ پھر جس کے صدقے سب کچھ ملا ہو، اس کی شان بیان کرنے پہ، اس کا میلاد منانے پہ، نعتیں پڑھنے پہ، اس پہ دلیل مانگ کہ اگرچہ مسلمان ہو لیکن ادب نہ کرتا ہو، ادب نہ کرتا ہو، ادب نہیں کرے گا تو ایمان چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا تو کفر آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کافر ہے اور ادب کرتا ہے، ادب والا بندہ اگرچہ کافر ہو، آہستہ آہستہ اس کا کفر جاتا رہتا ہے اور ایمان آتا رہتا ہے۔ اس لیے ادب بڑا ضروری ہے۔ اقرار کیا زبان سے، سچ مانا دل سے، اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اب ملتان شریف میں اب آپ یہاں حضور سیدنا حضور میاں صاحب چادر سکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ اگر حاضری دیں، یا حضرت شاہ شمع سبزواری ہیں، یا بہاؤدین زکریا ہیں، یا شارکن عالم ہے، جہاں بھی اگر آپ جائیں، یا کوئی کہیں جاتا ہے بابا صاحب کے مزار پہ، داتا صاحب کے مزار پہ، وہاں جا کے ہم سیلفیاں بنا رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں، دوسرے کو کہہ رہے ہیں یار میری تصویریں بناؤ، وہاں پہ یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، یوں ہاتھ ایکٹنگ کر رہے ہیں تصویریں کھنچانے کے لیے، ویڈیوز بنوانے کے لیے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر ایک بندہ آپ کے سامنے موجود ہو، اب ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں، میرے سامنے ہونے میں، میرے بولنے میں، میرے سننے میں، میرے دیکھنے میں آپ کو کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس دیکھنے سے آپ کے اندر یہ یقین کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ یار نہیں، یہ بندہ ہمارے سامنے ہے، یہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے۔ جب اس دیکھنے سے یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، تو حالت اور ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ کسی عالم صاحب کا یا کسی مرشد کا ادب لحاظ کرتے ہو، اور آپ جانتے ہو کہ یار یہ شیشہ لگا ہے، شیشے کے اس طرف سے نظر آتا ہے، اس طرف سے نظر نہیں آتا، ہوتے ہیں نا ایسے شیشے، ایک طرف سے باہر سے اندر نظر نہیں آ رہا، اندر سے باہر نظر آ رہا ہے، آپ کو پتا ہو کہ یار آپ کے مرشد بیٹھے ہیں، یا انتہائی کوئی بڑی کوئی ہستی یہاں پر ایسے جیسے ہم بیٹھے ہیں سامنے ایک دوسرے کے، یوں ایک ہستی بیٹھی ہے، اگرچہ وہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، آگے شیشہ ہو، آپ اس شیشے کے باہر سے گزریں گے نا تو آپ ادب سے گزریں گے، اس یقین کے ساتھ کہ یار وہ اندر ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ اچھا دیکھو کیسی بات ہے، اب وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، پھر بھی آپ کو یقین ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں، مزارات پہ جا کر یہ جو ہم لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، طرح طرح کے ایکشنز کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کی سب سے عظیم المرتبت ہستی روضہ رسول پہ جا کے لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنوا رہے ہیں، طرح طرح کے ایکشنز بنا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ پھر آپ کو یقین نہیں ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں، آپ ایمان میں بہت کچے ہیں، پھر دلیلیں مانتے جا رہے ہیں، شعر پڑھتے جا رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، لیکن ایمان نہیں ہے اندر۔ آپ تو آقا کے روضے پہ جا کر آپ کو یقین نہیں کہ حضور دیکھ رہے ہیں، یہاں سے بیٹھے آپ کو کیسے یقین آئے گا؟ صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ تانوں میں بنایا بندے انسان تے ٹاڈے کو جڑی سب تو وڈی شے ہے بندگی، تے بندگی کی شے ہے کہ یار اودی رضا دے مطابق ٹل جانا، بس جویں او چاہے، جویں دے محبوب اشارہ کرن اوویں بن جانا، بس اینو کہندے نے بندگی۔ رب نے فرمایا چلو بھی سارے سجدہ کرو میرے محبوب آدم علیہ السلام نے، اللہ قرآن فرماتا سارے جھک گئے سوائے ایک دے۔ انہیں کی کیا سی؟ اچھا میں کیوں جھکا جی؟ میں تے تینوں سجدہ کرنا، میں اینو کیوں کراں؟ اس جاہل نو اس میں سمجھ نہیں آئی کہ یار جنوں تو سجدے تے دعوے کر رہا اونے تے فرمایا کہ اینو سجدہ کر، تے گل مننا ہی تے بندگی ہوندی ہے۔ اس معبود دی گل نہیں مننی، اپنی مرضی نہ کہنا میں تیری عبادت کرنی ہے، او کادی عبادت ہے؟ عبادت دا درجہ ہے گل مان لینا، بس جو کہن جی یس سر، بس
जो कहन ठीक है जनाब, जो कहन जी सिर रखा दे, बस ये बंदगी। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह च हाजिर होए सी मिराज शरीफ ते की अर्ज कीती सी अल्लाह से, मैं एक ऐसी शै लेके आया तोहफा मौला वो तेरे कोल नहीं, महबूब की लेके आया? अर्ज कीती अपने अल्लाह करीम को, मौला मैं बंदगी लेके आया, आजिज़ी, ते तू आजिज़ नहीं।